بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس بارے میں۔ کچھ سوال کیے گئے ہیں، ان کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا اسلام سچا دھرم ہے؟ کیا اسلام سچا دھرم ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دوسرا سوال ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ تیسرا سوال ہے، کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ چوتھا سوال ہے، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، پورا سنیں، تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے۔ پوری ویڈیو سنیں گے تبھی صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ تو آئیے پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں سمجھ لیں، اسلام دھرم کے سچا ہونے کی دلیل یہ بھی بہت بڑی ہے کہ جو انسان شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر اللہ کی طرف سے جس پرکار سچائی کے ساتھ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور سچائی کے ساتھ ہمیں وہ پال رہا ہے، ہمارے پالنے میں کوئی اس کی چیٹنگ بازی نہیں ہے۔ چیٹنگ بازی نہ کرے انسان، اللہ کے ساتھ سچائی کی نیت اپنا کر کے اور اللہ کو پہچان کر کے کہ میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں انسان بنایا ہے، گندے پانی کے قطرے سے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر بنائے ہیں، اور میں نے اپنے جیون کو خود شروع نہیں کیا، اسی نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، اور نہ ہی میرے قبضے میں میری جان ہے، اللہ ہی کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو لہٰذا میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، اپنے مالک کی مرضی سے زندہ ہوں۔ تو جو وقت گزر رہا ہے، یہ وقت کسی کا دیا ہوا ہے، جو میں اپنے جیون کا سمے گزار رہا ہوں، یہ وقت مجھے کسی نے دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ وقت مجھے کیوں دیا ہے؟ اس چیز پر غور کرے انسان۔ دنیا کا سسٹم چلا ہوا ہے، لاکھوں انسان روز مر رہے ہیں، لاکھوں پیدا ہو رہے ہیں، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ختم ہونے کا۔ تو انسان جب اللہ کی کھوج کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کھوج ہر دھرم سے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے بڑے بوڑھے بھی مسلمان تھے، گوشت کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے ہیں، ایسا نہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے بھی رمضان رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے جو ہے کہتے ہیں، اور قوالی کے طور پر بنائی ہے کہ اے مومنو سنو یہ کرامت نماز کی، جنت میں لے جائے گی عادت نماز کی۔ یاد رکھنا، دنیا میں اوپر اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ جو دل و جان سے نہ دھو کر اللہ کی کھوج میں لگ جائے گا، سچائی کو وہی پائے گا۔ اب اس میں کیا دھوکہ ہے؟ یہ بھی ایک دھوکہ ہے شیطان کا، کہ عادت کا جو عمل ہے جنت میں لے جائے گی عادت نماز کی۔ عادت کا عمل زندہ عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی کسی چیز کی عادت پڑ گئی ہے، بس ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں، عادت پڑ رہی ہے، تو وہ نماز زندہ نماز نہیں ہے۔ نماز کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ماتھا جھکا دینا اللہ کے سامنے، نہیں، ولکن دل اور من کو بھی جھکا دینا، اللہ کے سامنے بچھ جانا، ہوش میں آ جانا، اپنی حقیقت کو پہچان جانا، اللہ کی بڑائی کو جان جانا کہ انسان ایک حقیر انسان ہے، گندگی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی میں مل جائے گا کچھ سمے کے بعد۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے گندے پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ، قائم اور دائم ہے، نہ اللہ کی شروعات ہے نہ انت ہے،
کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ تو اس لیے صرف ماتھا جھکانے سے کام نہیں چلے گا، من اور دل اللہ کے سامنے جھکے اور انسان جو ہے اللہ کے سامنے بچ جائے اور ہوش و حواس میں آئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو انسان جو ہے کہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، سب عادت پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کی پڑھتے ہیں، رمضان رکھنے کی رکھتے ہیں، نہیں۔ دیکھیے، صحیح ایمان کو وہی پائے گا جو اسلام کی اس شرط کو پورا کرے گا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے اور اس کے دل میں تڑپ ہو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی، علم کو، اللہ کے دین کو، یہ فکر ہو۔ جو انسان اللہ کی تلاش میں لگا کہ میرا کوئی مالک ہے، میں خود اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، میری جان کسی کے قبضے میں ہے، مجھے کسی نے بنایا ہے، اب اس کی تلاش میں لگ گیا تو مانو کہ وہ اللہ کی طرف کو چل دیا۔ یعنی جب اس نے اللہ کا علم خود سے فکر کر کے، غور و فکر سے خود سے اللہ کا علم حاصل کرنے چل دیا، لگ گیا کسی بھی طرح سے، مانو وہ اللہ کی طرف اس نے بڑھنا شروع کر دیا۔ اور جو اللہ کی طرف بڑھے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس نقلی زندگی کے بدلے میں ہمیشہ کا جیون، جنت کا جیون پائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جنت کی طرف اس نے بڑھنا شروع کر دیا۔ اور جو دنیا میں اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اسلام کے سچا ہونے کی یہ دلیل ہے، سنیں غور سے، ہیں؟ اسلام دھرم کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر تمہیں کھوج کر کے، اللہ کی کھوج کیسے کرنی ہے؟ اسلام کو بھی پرکھنا ہے اور دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں ان کو بھی پرکھنا ہے۔ بھائی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ جب کوئی سامان لاتے ہیں، سمجھدار انسان 10 دکانوں پہ چیک کرے گا، سامان نقلی نہ ہو، آدمی فراڈ نہ ہو، مہنگا نہ ملے، بہت ساری چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ نہیں، اصلی سامان ہو۔ اسی پرکار اللہ کی کھوج میں بھی محنت کرو۔ اللہ کا اعلان ہے جو میری کھوج میں تکلیف اٹھائے گا میں اسے اپنی سچی راہ دکھا دوں گا، اپنی ہدایت دے دوں گا، اور جس کو اللہ کی ہدایت ملے گی جہنم سے وہی بچے گا، جہنم سے وہی بچے گا۔ تو جتنے بھی دھرم ہیں ان سب کی کتابوں کو چیک کریں، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بندے کا حال جانتا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے راہ کھول دیتا ہے جس کی شدھ بھاونا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی کھوج کرتا ہے اور جب وہ یہ جان لیتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا جو انسان کے اندر ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، احسان ماننے کا مادہ، ناشکری کرنے کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، بے شمار اللہ کی رچنا ہے ہمارے اندر۔ یہ اچھائی میں سکون، برائی میں بے چینی، گھبراہٹ، جنت کے شوق ہیں، جہنم کے خوف ہیں، شیطان کی برائی سے نفرت ہے ہمارے اندر۔ اچھائی پہ چلنے کا اللہ نے آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، جس کے اشارے بھی اندر سے ہوتے ہیں۔ جب انسان اچھا کرم کرتا ہے تو اندر سے اشارہ ملتا ہے، آتما کو، روح کو سکون ملتا ہے، شریر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور جب برا کرم سے اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جب سکون ملتا ہے کہ میرے بندے یہی میرا راستہ ہے، اسی پہ چل۔ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے۔ موت کے بعد انسان کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ صاحب دنیا بہت بڑی گمراہی کی جگہ تھی کہ میں سمجھ نہیں پایا تھا، دین پہ آنا بڑا مشکل تھا، یا اللہ تیرے سچائی کو سمجھنا بہت مشکل تھا۔ نہیں، بہت سمپل ہے اللہ کی راہ کو پہچاننا، اللہ کے راستے پہ چلنا بہت آسان ہے۔ کیسے؟ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے رچنا بنائی ہے ہمارے اندر، اس رچنا میں یہ آدیش دیا ہے کہ اچھائی پہ چل، اچھائی میں تیرے لیے سکون دنیا میں بھی ہے اور موت کے بعد بھی میں تجھے سکون والی، امن والی جنت میں داخل کروں گا، سورگ میں۔ برائی پہ جب چلتا ہے، برا کام کرتا ہے تو اندر سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس پہ نہ چل، اس کا انجام غلط ہوگا۔ بالکل سیدھا اسپشٹ، انسان کو خود بھی دکھائی دیتا ہے کہ مجھے نقصان ہے اس میں، میرے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے، بے چینی کی گھنٹی بج رہی ہے میرے اندر، میں اس پہ نہ چلوں ہیں۔ لیکن 4 دن کے مزے کے چکر میں ملنا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، انسان اپنے کرم خراب کر لیتا ہے۔ اللہ کی طرف دوڑ لگا یا نہ لگا، اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑ لگا، خوب دوڑ لگا، جیون کا سمے برباد کر دے، لیکن ملنا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اور دنیا کو نظر انداز کر کے اللہ کی طرف دھیان لگا کر اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑ، پھر بھی ملنا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے۔ لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا اور راضی کر کے مر گیا تو ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ ایک مالک ہے، وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ جو ظلم کر رہا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے، جو اچھے کرم کر رہا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ زمین و آسمان کے بیچ ہمیں قید کر دیا ہے۔ سورہ رحمان میں فرما دیا ہے کہ تم اے جنوں اور انسانوں ہیں زمین آسمان سے باہر نہیں جا سکتے، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہیں؟ ہاں، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جیون ہمیں امتحان کے لیے دیا ہے، پریکشا لینے کے لیے دیا ہے۔ اگر انسان دنیا میں دوڑ لگائے گا، اللہ کو بھول جائے گا، تو اللہ اس کے سامنے ویسی راستہ کھول دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دنیا کو نظر انداز کر کے یہ تو کچھ سمے کی ضرورت کی چیز ہے دنیا۔ اللہ نے شریر لگایا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے، پیٹ بھرنا پڑے گا، تھوڑی محنت، لیکن پورا متوجہ نہیں اس کی طرف، متوجہ اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیا میں کمائیں گے بھی، ٹھیک ہے، تھوڑی سمے کی گزر بسر کرنا ہے، بس نظر انداز کر دینا دنیا کو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا۔ یاد رکھنا، چاہے کتنے ہی بڑا اللہ والا ہو دکھنے میں اور دنیا کی محبت رکھتا ہو، دنیا پرست ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے کہا کہ آخرت پر ایمان لاؤ۔ جس نے اللہ کی بات پہ یقین نہ کیا، نظر انداز کر دیا، اس بات کو بھول گیا کہ اصل جیون، میرے مالک نے کہا ہے کہ اصل جیون آخرت ہے، موت کے بعد کا جیون ہے، اور وہ اللہ کی بات کو نظر انداز کر کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا بٹورنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ چاہے اس نے مدرسے بنا رکھے ہوں، ہیں، دین کے نام پر پیسہ کما رہا ہو، امت کا فکر نہ ہو اس کے اندر کہ امت کیسے جہنم سے بچ جائے، جنت میں کیسے آنے والی بن جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کا دوست جو ہوگا اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے دین کا وارث ہیں، اللہ کے دین کا وارث۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ اللہ کے دین کا وارث، کہ اس کے دل میں اللہ کے سارے بندوں کی دل میں فکر ہوتی ہے کہ کیسے یہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائیں، ہیں، اور یہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس کے اندر یہ فکر ہوتی ہے۔ اس سے جانچ کرنا آپ۔ وہ جگہ جگہ اللہ کی تعریف گیت گاتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا، اس کے بتائے ہوئے حکم پر چلنا، اس کا بتایا ہوا حکم کیا ہے؟ ہمارے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا، اسی رچنا کے آدھار پر اللہ کی کھوج کرنا، اور اسی رچنا کے آدھار پر صحیح اللہ کے حکموں کو پہچاننا، صحیح دھرم کو جاننا۔ دھرم کا مطلب کیا ہے؟ جو جیون میں لانے کے یوگیہ ہو، ہیں، ہاں، جو دھارن کرنے کے یوگیہ ہو، جس پہ عمل کرنے کے یوگیہ ہو، کرتویہ کرنے کے یوگیہ ہو، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ، ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ۔ تو جو ہماری فطرت سے، ہماری رچنا سے میچ کھاتا ہے جو دھرم، وہی دھرم سچا ہے۔ تو جب آپ سارے دھرم چیک کریں گے، جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سچا دھرم اسلام ہے، کہ ساری دھرتی پر سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہی ہے، ہیں؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ شیطانی ماحول ہے، میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، یا میں یہودی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، یا میں کہیں پیدا ہوا ہوں، اگر میں سب کے سامنے اسلام کو مانتا ہوں، اسلام کو قبول کرتا ہوں، اسلام کو فالو کرتا ہوں، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ہیں، تو میری جان کو خطرہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسلام نے انسان کو اجازت دی ہے اس بات کی کہ تو پھر کسی کو نہ بتا، تو پھر کسی کو نہ بتا، کیا کر کہ اپنے من ہی میں، اپنے دل میں اسلام کو مان لے، اور جیسا ہو سکے
چوری چھپ کے عمل کر اگر تجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. اگر جان کا خطرہ نہیں ہے تو بتانے میں فائدہ ہے، کیونکہ بتانے سے پھر خطرہ نہیں ہے جان کا تو پھر اسلام پر چلنا آسان ہوگا نا. تو اسی طریقے سے سمجھیں ہم کہ اگر اسلام کو تم جان گئے سچا دھرم اسلام ہے تو کسی کو نہ بتا. اگر تیری جان کو خطرہ ہے تو اپنے دل میں مان لے، کلمہ پڑھ لے، اپنے من کے اندر مان لے کہ سچا دھرم اسلام ہے، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں ایک اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں. تو انشاءاللہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اسے قبول فرمائے گا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اسلام سمجھ میں آ جائے تو اگر جان کا خطرہ ہو تو بتانا بھی ضروری نہیں ہے، چپ چاپ اپنے من میں مان لو. یہ دلیل ہے اسلام کے سچا ثابت ہونے کی، یہ دلیل ہے کہ اسلام سچا دھرم ہے. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ اگر انسان کے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، تھوڑی سی بھی عقل ہے، تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے اس دلیل سے کہ سچا دھرم اسلام ہے. اب دوسرا سوال کہ اسلام مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہماری رچنا بنائی ہے کہ ہم اچھائی پر چلیں، اچھائی کو پسند کریں. اچھائی اللہ کی ہے، اسی لیے اس نے ہمارے اندر سکون رکھا ہے، اچھائی میں شانتی رکھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دنیا اور شیطان کی پناہ سے نکل کر توبۃ نصوحا اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اس کی پناہ میں آ جائیں، اس کی شرن میں آ جائیں. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹائے اپنی طرف موت دے کر، ہم پہلے لوٹ جائیں اللہ کی طرف. دنیا سے دل ہٹائیں، دنیا کی محبت دل سے نکالیں، اللہ کی محبت دل میں بسائیں، اللہ کے بن کے جائیں. دنیا کی یادیں، دنیا کے سپنے، دنیا کی محبت جب مر کے جائیں تو یہاں سے لے کے نہ جائیں. تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ امن کو پسند کرنے والا، شانتی کو پسند کرنے والا، اپنی مرضی اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سونپ کر، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے جیون دیا ہے، اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سونپ کر، اپنی مرضی سونپ کر اللہ کی مرضی پہ آنا اور پھر امن حاصل کرنا، شانتی حاصل کرنا، اس کا نام اسلام ہے. اور مسلم اللہ کے حکم پر چلنا. مسلم کا مطلب اللہ کے حکم پر چلنا، اللہ کی آگیا کا پالن کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ جیسے مسلمان جہاں پہنچے گا اس کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان جہاں جائے گا دنیا کی حرص و ہوس کی بات نہیں کرے گا، دنیا کے مطلب کی بات نہیں کرے گا. جہاں جائے گا اللہ کی تعریف کے گیت گائے گا. جہاں جائے گا اگر فساد پھیل رہا ہو تو وہاں جا کر فساد کو روکنے کی محنت کرے گا، امن شانتی کو قائم کرنے کی محنت کرے گا. یہ مسلمان کی پہچان ہے. میں نکل کے آ رہا تھا شہر میں تو میں نے دیکھا کہ ایک دکان تھی جس پہ راشن کارڈ وغیرہ، پہچان پتر وغیرہ، آدھار کارڈ وغیرہ، جنم پتری وغیرہ بنواتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور جس کی دکان تھی اس سے لڑ رہا تھا بہت چیخ چیخ کے. اس نے جنم پتری بنوائی تھی ایک بچے کی، تو اس نے 550 روپے پہلے ہی جمع کر دیے تھے دکان والے کے پاس. تو جمع کر دیے تھے تو وہ بیچارہ جو ہے، اب ان کا بھی معاملہ تھا، جو تھوڑا مجبوری تھی کہ جیسے لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو کاغذ نہیں بن پائے اور اسے بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا. وہ مزدور آدمی تو وہ گرم ہو گیا کہ ابھی میرے پیسے دو. وہ کہہ رہے تھے بھائی ابھی بن نہیں پایا ہے، کاغذ جمع ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے تھوڑا دقت آ رہی ہے، سرکاری کام تھوڑے رکے ہوئے ہیں. تو وہ بہت چیخ کے پڑ رہا تھا. تو فساد بڑھ رہا تھا، فساد جو ہے بڑھ رہا تھا. تو میں نے سنی آواز، میں نے دیکھا کہ وہاں کافی لوگ دیکھ تو رہے تھے مگر فساد کو روکنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ فساد سے مزہ لے رہے تھے. ارے جو برائی سے مزہ لے وہ مسلمان کہاں ہے؟ برائی کس کی ہے؟ شیطان کی. اور جو شیطان کی برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گیا اس کے پاس ایمان کہاں ہے؟ ایک حدیث سے تولو اس بات کو. ہمارے نبی نے فرمایا اگر تو کسی برائی کو دیکھے، اگر تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو اسے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک.
اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو ہاتھ سے نہ روک سکے، اگر تجھے لگتا ہو کہ ہاتھ سے روکتا ہوں تو فتنہ بن جائے گا، ظلم اور بڑھ جائے گا، ظالم مجھ سے بڑا طاقتور ہے، تو کم سے کم زبان سے روک کہ بھائی غلط کر رہے ہو، یہ جھگڑا ختم کرو، امن شانتی قائم کرو۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ میں زبان سے روکتا ہوں تو فتنہ بن جائے گا، فساد ہو جائے گا اور زیادہ، تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھ کے غلط ہو رہا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں کیا ہے، اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہو تو لوگ مزے لیتے ہیں، اس جھگڑے فساد کو روکنے والے، ختم کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، نہ کہ برابر۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ نیکی کمانے کا موقع مل گیا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کہ تو جا اور ان میں صلح کرا، اس فساد کو روک کر امن کی محنت کر، اللہ تعالیٰ شاید تیرے ذریعے سے امن قائم کر دے، اس فساد کو روک دے۔ میں فوراً گیا، میں نے جا کے دونوں کو سمجھایا۔ جو بیچارہ وہ مزدور تھا، میں نے اس کو جو ہے اس کے دل کو دلاسا دی، تسلی دی، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، بھائی گھبراؤ مت، یہ بھی آدمی بڑھیا ہیں بیچارے، مجبوری ہے ان کی بنا نہیں پائے، ورنہ یہ بنا دیتے اب تک۔ تو دونوں کو میں نے سمجھایا، اور انشاءاللہ میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے وہاں سے فساد ختم کر دیا۔ وہ بیچارہ چلا گیا کہ مجھے آپ کب دو گے، کہ انہوں نے کہا کہ میں جب دوں گا، جو بھی ٹائم دیا ہو۔ تو وہ چلا گیا اور فساد رک گیا۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہ بھائی دیکھو، ہمارے نبی نے فرمایا ہے جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا وہ بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کو امن پسند ہے، شانتی پسند ہے، فساد پسند نہیں ہے۔ اور میں نے اپنا چینل بتایا کہ ہمارا چینل دیکھیں آپ یوٹیوب پہ، اسلامک اسٹڈیز، اور ایک میرے نام سے ہے محمد، شارٹ کٹ میں لکھیں، پھر پورا محمد لکھیں، پھر دلشاد لکھیں۔ تو دونوں چینل اس نے نکال لیے اور وہ بڑے خوش ہوئے مجھ سے۔ تو اسے کہتے ہیں بھائی مسلمان جہاں جائے گا وہاں امن شانتی قائم کرے گا، تو مسلمان کا یہ مطلب ہے۔ تو جو سنسار کے مالک نے قرآن میں کہا وہی ہمارے نبی نے پورا کیا، اور ہم سب کو بتایا کہ دیکھو سنسار کا مالک ایسے راضی ہوتا ہے، میرے طریقے پہ چلو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک بھی بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے جلیل کر دیا۔ تو یہی ان کا طریقہ ہم اپنے جیون میں اتاریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اتارے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو بھئی ہم کیا کریں کہ اپنے نبی کے طریقے پر چلیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو یاد رکھیں وہ لوگ خود اندھیرے میں ہیں، اسلام کی روشنی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یاد رکھیں۔ اور اسلام کی روشنی کو وہی دیکھ پائے گا جو اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائے گا، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو خاک میں ملا کر۔ تو یاد رکھیں اسلام ایشوریہ رچنا جو انسان کے اندر اللہ نے بنائی ہے، ایشور نے بنائی ہے اپنی رچنا انسان کے اندر، اسلام ایشوریہ رچنا پر آدھارت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام جو ہے ایشوریہ رچنا پر آدھارت ہے، جو رچنا اللہ نے ہماری بنائی ہے اسی کے آدھار پر اسلام کا قانون ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام جو ہے کیا سکھاتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے وہ نہیں سمجھتے۔ جس انسان کے اندر اچھائی ہے، بھلائی ہے، جو اللہ کی کھوج کر رہا ہے، چاہے کہیں بھی کسی دھرم میں پیدا ہوا ہو، جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسلام کو پہچان لیتا ہے وہ اسلام کو مان لیتا ہے۔ ہاں، تو اسلام اپنی اچھائی سے پھیلا ہے، اسلام بھلائی سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، یاد رکھیں۔ کیونکہ یہ دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، تو جو پہچان لیتا ہے کہ میری رچنا جو اندر سے ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، اسی کے حکم ہے اسلام۔ جیسے کہا گیا ہے کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو، انسان کا من نہیں چاہتا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے لیے، کیونکہ ماحول ایسا ہے، ماحول کو دیکھ کر کے ویسے ہی انسان ڈھل جاتا ہے۔ لیکن جب اسلام کا قانون اس کے کانوں میں آتا ہے کہ پیشاب بیٹھ کر کرو، تب اسے سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے انسان بنایا ہے تو جانور نہ بنوں، انسان بن کے رہوں، تو پھر وہ بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے۔ کتنے غیر مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے ہم جانور سے بدتر تھے،
अब इस्लाम कबूल करने के बाद इंसान बन गए हैं, कैसे खाना है, कैसे पीना है नबी के तरीके से, कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे, ये तरीका इंसानी तरीका है। और हम पहले जानवरों की तरह खाया करते थे। कैसे पेशाब करना है, कैसे पानी पीना है, कैसे खाना खाना है, पड़ोसी के साथ कैसा बर्ताव करना है, सारे तरीके इस्लाम में हैं। माँ के पेट से लेकर और मौत तक जो भी जीवन जीने के तरीके हैं, हर तरीका इस्लाम के अंदर है, हर तरीका इस्लाम के अंदर है। और यहाँ पर एक बात और अर्ज़ कर दूँ मैं, जो लोग इंसानी शक्ल में शैतान हैं, जो इस्लाम से इतनी नफ़रत करते हैं, इतनी नफ़रत करते हैं, जो ये नीति रखते हैं कि इस्लाम को ख़त्म करें, नाउज़ुबिल्लाह, वो तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो लोग इतनी नफ़रत करते हैं, वो अपने जीवन की सच्चाई को तो क्या देखेंगे। जीवन का समय तो बीत रहा है, ज़िंदगी तो मौत की तरफ जा रही है। वो अपने जीवन की सच्चाई को आँख से तो क्या देखेंगे। दिमाग में जो सोच है, समझ तो वो क्या पाएंगे। समझ में आ रही है बात। उनके मन के ख्याल में भी नहीं आ सकती जीवन की सच्चाई क्या है। इतना अंधेरे में डूब चुके हैं, याद रखें। क्योंकि जो इंसान सच्चाई का दुश्मन बन जाता है, उन पर पूरी तरह शैतान सवार होता है। शैतान उन्हें पूरे अपने बस में कर लेता है पूरी तरह से। फिर उनका धोखा मौत पर ही खुलता है, फिर उनका दुनिया का नशा मौत पर ही खुलता है। वो इस गुमान से दुनिया में जीते हैं कि हमें दुनिया में हमेशा जीना है, यहाँ से कभी जाना ही नहीं है। हाँ, थोड़ा गफलत का ख्याल आता है कि भाई मरना तो है, अरे ठीक है मरना है, बस ख़त्म हो गई किस्सा। बाकी उनका गुमान अंदरूनी यही होता है कि हमें कभी नहीं मरना। इसलिए वो फसाद फैलाते हैं धरती पे। तो याद रखें, अल्लाह ताला जो सच्चाई का दुश्मन बन जाता है, शैतान का साथी बन जाता है, उससे अल्लाह ताला सच्चाई से अंधा कर देता है और वो फिर अंधकार में डूब जाते हैं और जीवन का समय बर्बाद करके मर जाते हैं। फिर उनका धोखा मौत पे खुलता है। जब जीवन बर्बाद हो चुका होता है, उनका मुकद्दर जहन्नुम की आग बन चुकी होती है। कितने लोग हैं जो आज इस्लाम की दुश्मनी निभा रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। वो भूल गए कि जिसने हमें बनाया है, कम से कम मैं कुछ अकल पे जोर डालूँ, थोड़ा ब्रेक लगाऊँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कह क्या रहा हूँ, मैं ज़रा सोचूँ तो सही, मैं ज़रा गौर तो करूँ। नहीं गौर कर पाते और पब्लिक को भी गुमराह करते हैं वो लोग इस्लाम से दुश्मनी निभाने के लिए। उन्हें नहीं पता ये धरती अल्लाह की है। तुम मर जाओगे कुछ समय के बाद अपने कर्म खराब करके, नरक की आग कमा करके। तुम अपने ही बेड़ा गर्क कर रहे हो, तुम सच्चाई को क्या मिटाओगे, हैं? हाँ, तो जो लोग इस्लाम से दुश्मनी निभाते हैं, वही इस बात को कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है भाई, हैं? क्योंकि वो सच्चाई से अंधे हैं, अपने अहंकार में अंधेरे में डूब चुके हैं। अल्लाह ने अंधा कर दिया है। अब वो जान भी नहीं सकते, ना समझ सकते, ना उनके मन में ख्याल आ सकता कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है। मौत पे मालूम पड़ेगी फिर कि हम तो शैतान ने भटका के मार दिया हमें तो। हाँ, शैतान ने भटका के मार दिया। शैतान फिर जब शरीर के अंदर से निकलेगा, हंसेगा, मैं जीत गया, तू हार गया। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि तेरे बंदों को भटका के मार दूंगा, मैं जीत गया, तू हार गया। फिर उस टाइम खून के आंसू बहाएगा इंसान, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। अरे दुनिया में देख लें, जब अल्लाह बुलाता है तो कोई रोक लेता है मौत को? कोई हाथ पकड़ लेगा? क्या बनेगा मौत पे? सारी उम्र गुमान लिए फिरते रहा कि मरने के बाद कुछ नहीं है, मिट्टी में मिल जाना है। जब आँख मिचेंगी दुनिया से, जब आखिरत में आँख खुलेंगी, इंसान जान लेगा कि मैं मर के मिट्टी में नहीं मिल रहा, दूसरी ज़िंदगी में जा रहा हूँ और हाय मैं बर्बाद होके आ गया, जहन्नुम की आग मेरा मुकद्दर बन गई। समझे? तो इसलिए जो लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उनकी बात ना सुने, वो आपको भी गुमराह कर देंगे। जो सच्चाई फैला रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपने जीवन का समय बर्बाद ना करें, अल्लाह की खोज करें, बेकार व्यर्थ बातों में टाइम बर्बाद ना करें। जो सच्चाई बता रहे हैं उनकी बात सुनें। आप देखें यूट्यूब भरा पड़ा है, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की नाउज़ुबिल्लाह नीति बना रहे हैं। वो इस बात को जानते भी हैं कि जिसने हमें बनाया है हम उसके नाशुक्रे हैं, हम उसके इनकारी हैं, हम सच्चाई के दुश्मन हैं। हर चलने वाले को अपने रास्ते की खबर है? हाँ,
تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے، ہم دیکھیں اسلام کی کس طرح سے وہ جھوٹ سچ ملا کر کے اسلام کی برائی کرتے ہیں۔ اب جو بھی ان کا لالچ ہو یا اندر سے شیطان تو سوار ہے ہی، نفرت ہو جو بھی ہو، اللہ جانتا ہے دلوں کا حال۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زندگی کیسے بدلیں، زندگی بدلتی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے میرا سچا راستہ مانگ، تم سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت مانگو گے تو ملے گی، مجھ سے سچا راستہ مانگو گے تو ملے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی کھوج میں ہم تکلیف اٹھائیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دے گا، سچا راستہ دکھا دے گا، لیکن سد بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر۔ تو کیا کر کہ اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھا، اس کا علم اسلام کا سد بھاونا لے کر اسلام کا علم حاصل کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا، اللہ تیری زندگی اپنے آپ بدل دے گا، اللہ تیری زندگی اپنے آپ بدل دے گا، تیرا ذہن اپنے آپ اس دنیا کے دھوکے کو سمجھ جائے گا۔ تو علم حاصل کرتا جا، اسلام کا گیان حاصل کرتا جا، کرتا جا، تیری زندگی میں اپنے آپ انقلاب آئے گا، تیرا دل اپنے آپ بدل جائے گا اور تجھ پر دنیا کا دھوکہ کھل جائے گا، تو سچائی سمجھ جائے گا، پھر تجھے دنیا نہیں بہکا پائے گی جب تجھے اللہ کی ہدایت مل جائے گی۔ تو اسی طریقے سے بھی ہم سمجھیں۔ اب اگلا سوال کیا ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ تو یاد رکھیں دنیا میں جو چیز جیسی ہے، ذرا بات پہ غور کریں، دھیان لگا کے سنیں، دنیا میں جو چیز جیسی ہے اسلام انسان کا دھوکہ ہٹا کر اس چیز کو ویسی ہی دکھاتا ہے۔ سمجھے بات کو غور سے، دنیا میں جو چیز جیسی ہے سچائی کے طور پر اسلام انسان کا دھوکہ اور دنیا کا نشہ ہٹا کر اس چیز کو ویسی ہی دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اسلام انسان کو ہوش میں لاتا ہے کہ دیکھ تیرے جیون کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، ہوش میں آ جا، تیرا ایک مالک ہے، تو نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، وہ تیری جان کا مالک ہے، ثبوت یہ ہے کہ تیری جان تیرے قبضے میں نہیں ہے، یہاں آنکھ کھول کر دیکھ، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے کتنے مر گئے، تیرے جیون کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو اس گمان سے جی رہا ہے کہ تجھے یہاں ہمیشہ جینا ہے، تجھے یہاں سے کبھی نہیں جانا ہے، یہی تو گمان ہے، جبھی تو انسان کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، موہ مایا میں پڑا ہوا ہے، دوڑ لگا رہا ہے اور کچھ سننے کو تیار نہیں، کچھ غور کرنے کو تیار نہیں، دوسرے کو مرتے دیکھا نظر انداز کر دیا، سچائی پر جان بوجھ کو دیکھ رہا ہے نظر انداز کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے نظر انداز کر رہا ہے، کس دنیا کے مزے کے چکر میں؟ جو 4 دن کی دنیا ہے۔ ارے کس نے مزے لیے ہمیشہ؟ کون یہاں ہمیشہ رہا؟ جو اللہ کو ناراض کر کے مرا وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو اسلام جو چیز جیسی دنیا میں ہے اس کو ویسی ہی دکھاتا ہے۔ اسلام دکھاتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، دیکھو اس دنیا کی چیزوں کی پوجا نہ کرو، یہ سب ان کی شروعات بھی ہے اور انت بھی ہے، یہ سب مرنے مٹنے والی ہیں، ان سب پوری کائنات کا بنانے والا ایک مالک ہے، بنانے والا ایک مالک ہے، باقی ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، اسی لیے اس کے سامنے بے بس ہے، اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، اپنی پیدا کرنے والا اپنی پیدا کی ہوئی چیز کے ساتھ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کبھی بھی موت دے سکتا ہے، کبھی بھی دکھوں میں گھیر سکتا ہے، کبھی بھی تکلیفوں میں گھیر سکتا ہے، کبھی بھی پریشانیوں میں گھیر سکتا ہے۔ اسلام جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا ہی دکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کائنات کی چیزیں پوجنے کے یوگیہ نہیں ہیں، ان کے آگے سر نہ جھکاؤ، چاہے وہ انسان ہو، پیڑ ہو، پہاڑ ہو، پتھر ہو، جو بھی چیز ہو، یہ سب مرنے مٹنے والی چیزیں ہیں، سارا جہان فانی ہے، مرنے مٹنے والا ہے، اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، اسی سے اپنی منوکامنائیں پوری کراؤ، وہی سب کے دکھ دور کرتا ہے۔ کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ ہاں، نظر دھوکہ کھا رہی ہے، دیکھ نہیں پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے، دنیا کا نشہ اتنا غالب ہو چکا ہے انسان کے اوپر، سچائی کو نہیں سمجھ پا رہا، کیونکہ دنیا میں برائی کا ماحول ہے،
برائی کے ماحول میں اگر کوئی سچائی سمجھائے تو جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے اسلام جو چیز جیسی دنیا میں ہے حقیقتاً طور پر اس کو ویسی ہی دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ جو اسلام کی نگاہ سے دیکھے گا وہی جانے گا، وہی سمجھے گا۔ تو یاد رکھیں، اسلام بتاتا ہے کہ لوگوں، اللہ کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اس کی مورتی نہ بناؤ، اس کا آکار نہ بناؤ، ایشور کی مورتی نہ بناؤ، اس کا آکار نہ بناؤ، نہ تस्य پرتیما استی، اس خدا اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی عکس نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی آنکھ نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی شریر نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے اس کا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی اور سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، اور ہوئی کیسے جائے گا؟ یہ کائنات تو اس کی بنائی ہوئی ہے، بنانے والا سب سے الگ ہونا چاہیے، بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے الگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اس لیے یاد رکھیں، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جو چیز دنیا میں جیسی ہے حقیقتاً طور پر اس کو ویسی دکھاتا ہے، اور دکھاتا ہے کہ لوگوں، دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دنیا دکھوں کا گھر ہے، دنیا تکلیفوں کا گھر ہے، دنیا بیماریوں کا گھر ہے، یہاں پر دیکھو دکھوں کی بھرمار ہے، ارے کتنی گرمی پڑ رہی ہے، کون گرمی کو پسند کرتا ہے؟ اللہ کی طرف سے دکھ کی بھرمار ہے، کس لیے؟ کہ میرا بندہ دنیا میں دل نہ لگا، میری طرف کو دھیان لگا، میری طرف کو دھیان لگا۔ اس دھوکے کے گھر میں، اس دکھوں کے گھر میں، اس تکلیفوں کے گھر میں، مگر کیا کریں، انسان تکلیفوں میں لین ہے، دکھوں میں لین ہے، غموں میں لین ہے، پریشانیوں میں لین ہے، مگر دنیا میں پھر بھی بے ہوش ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتا۔ کیسی بدبختی ہے! اللہ کی ساری بھرمار دکھوں کی جتنی بھی اللہ دکھ بھیجتا ہے، اس میں کیا مقصد ہے؟ کہ میرے بندے دنیا میں دل نہ لگا، میری طرف کو دھیان لگا، توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا پہلے ہی۔ اس دھوکے کے گھر میں دل نہ لگا، دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس میں دل کیا لگانا، اور چھوڑنے کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، کب اللہ کا بلاوا آ جائے، کب موت کا وقت آ جائے، تو اسلام جو چیز جیسی ہے اس کو ویسی ہی دکھاتا ہے، اور جو چیز جیسی ہے اس کو ویسے ہی دیکھنا، یہی اصل گیان ہے، یہی اصل علم ہے انسان جو اللہ دیتا ہے انسان کو۔ یاد رکھیں، تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا دین اسلام سچ ہے اور زندہ ہے، جھوٹ مردہ ہے۔ دین اسلام سچ کو سن کر انسان کی دل کی حالت ہی بدل جاتی ہے، اگر انسان صحیح توجہ کے ساتھ، صحیح دھیان کے ساتھ سنتا ہے۔ جس کی فطرت زندہ ہے، جس کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا زندہ ہے، جھوٹ سے اس پہ اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا سچ سے اثر ہوگا۔ سچ دلوں کے اندر بیٹھتا ہے، اور جس نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی رچنا کو بگاڑ دیا، برائی کو پسند کر لیا، جس نے اپنے عیب نہ دیکھے اور دوسروں کے عیب دیکھتا رہا، اور دوسروں کی اچھائی نہ دیکھی، اور اس سے بھی بڑی برائی کیا ہے؟ جس انسان نے دوسروں کے عیب دیکھے اور اپنے عیب سے اندھا بن گیا، دوسروں کی اچھائی سے بھی اندھا بن گیا، دوسروں کے صرف عیب دیکھتا رہا، اچھائی کو نہ دیکھا، اپنے عیب سے اندھا ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اور جس نے اپنے عیب دیکھے، دوسروں کے عیب سے اندھا ہو گیا، دوسرے کی اچھائی دیکھی، اس نے انشاءاللہ اپنے آپ کو سدھارنے کے راستے پر ڈال لیا۔ ہاں، اور اس سے بھی بڑی برائی کیا ہے؟ کہ دوسروں کی نیکی کو دیکھ کر کے حسد کرنے لگا، حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے۔ برائی پہ جلنا یا کسی غلط کام پہ جلنا تو ٹھیک رہا، چلو الگ چیز ہے، ٹھیک تو نہیں ہے، الگ چیز ہے، لیکن نیکی کو دیکھ کر حسد کرنا ہے۔ ہاں، کوئی اس سے اللہ کی بات سمجھانے کے لیے آیا، کوئی اسے اللہ کی بات سمجھانے کے لیے آیا تو اس سے حسد کر کے جہالت پر آ گیا، جھگڑا کر رہا ہے اور شرک کرتا ہے، تو مانو کہ وہ بہت بڑی، بہت دور کی گمراہی میں بھٹک چکا ہے، اندھیرے میں ڈوب چکا ہے۔ اللہ ایسے انسان کو ہدایت عطا فرمائے، ہوش میں لائے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جہاد کیا ہے، جہاد کیا چیز ہے، جہاد کو بدنام کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ایک سچائی ہے اور ایک اچھائی ہے۔ اسلام کی اچھائی کے دوارا دنیا میں برائی کو مٹانے کا نام جہاد ہے۔ جو اسلام کا حکمت کا جو علم ہے، جو حکمت کا علم ہے، سچائی کا علم ہے،
सच्चाई के द्वारा झूठ मिटता है, अच्छाई के द्वारा बुराई मिटती है। तो इस्लाम का जो ज्ञान है सच्चाई का, उसके द्वारा बुराई को मिटाने का नाम जिहाद है। अब जिसकी जैसी भी पोजीशन है, ज़बान से रोक सकते हो तो बुराई को ज़बान से रोको, हाथ से रोक सकते हो हाथ से रोको, हैं, कम से कम दिल में तो बुरा समझो अगर ईमान है, वरना फिर कोई ईमान नहीं है। तो याद रखें, ये बात हकीकत है कि जिसको इस दुनिया से मरकर जाने से पहले, ज़रा ध्यान लगा के सुनो इस बात को, जिसको इस दुनिया से मरकर जाने से पहले यहाँ से जाने का होश ना आया कि मुझे इस दुनिया को छोड़ के जाना भी है अपने मालिक की तरफ लौट करके, हैं, जिसको इस दुनिया से मरकर जाने से पहले यहाँ से जाने का होश ना आया और अल्लाह से माफ़ी ना मांगी उसने, वो नाकाम हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। याद रखें, जो अंधेरे में डूब के मर जाए, जिसे कोई होश ना हो कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे दुनिया में क्यों भेजा गया है, मुझे किसने भेजा है, मुझे क्यों भेजा है, और अंधेरे में दुनिया बटोरते बटोरते मर जाए, वो हलाक हो जाएगा, तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और भाई आप हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें एक एक करके, ताकि जल्दी से जल्दी ईमान बने। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बीतती जा रही है, इसलिए जीवन हमारा रुका हुआ नहीं है। चाहे हम अल्लाह की खोज से रुके हुए हों, मगर जीवन रुका हुआ नहीं है। जीवन तो हर रोज़ मौत की तरफ जा रहा है। इसलिए भाई गौर करें, ध्यान लगाएं और चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें एक एक करके, और जितना हो सके हमारे चैनल को फैलाएं, हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हमें ऐसी अच्छी वीडियो भेजें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मेरे भाइयों, इस चैनल जो हम चला रहे हैं, हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि जो भी हमारा भाई या बहन हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, अगर वो चाहें कि हमारी वीडियो लेकर के अपना चैनल बना करके और इस्लाम को फैलाएं, तो हमारी तरफ से इजाज़त है। हम कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि हमें खुशी होगी कि अल्लाह का दीन फैले। तो हमारी तरफ ये है कि अल्लाह का दीन दुनिया में फैले। इसलिए आप अगर चाहें तो आप अपना चैनल बनाकर हमारे चैनल के अंदर जाकर जितनी भी वीडियो हैं सबको लेकर के, जैसे भी आप पेश करना चाहें, थोड़ी थोड़ी काट करके जैसे भी बताएं, आप जो हैं उसको फैलाएं अपना चैनल बना करके, जितना भी हो सके तो इस्लाम को फैलाएं। इंशाल्लाह हमारी खुशी होगी इस बात की। तो भाई हमारे 2 चैनल चल रहे हैं, एक इस्लामिक स्टडीज़ और दूसरा मेरे नाम से है मोहम्मद, शॉर्ट में लिखें MOHD, फिर पूरा मोहम्मद लिखें, फिर DILSHAD, दिलसाद। तो इसमें हमारा चैनल निकल के आ जाएगा ऊपर ही। तो जो हमारा भाई या बहन चाहे कि हम अपना चैनल बनाकर और हमारी वीडियो लेकर दीन को फैलाएं, तो वो फैला सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें खुशी होगी इंशाल्लाह। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।